ایک دفعہ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیجیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرة خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنوا على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين. صلوات پروردگار عالم کا بے انتہا شکر اور احسان اور اس کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں یہ لمحات میسر کیے اور یہ سانسیں ہماری گنی ہوئی جو باقی ہیں ہمیں ان کو یاد اور غم اور محبت اور بلائے اہل بیت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس فرش عزا کو بچھانے اور اس خدمت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین جانیے یہ وہ غم ہے جس کا سب سے پہلا ذاکر خود خدا ہے. خود ذکر مصیبت ابا عبداللہ کا ذاکر خود خدا ہے اور واحد کائنات میں یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی ولادت سے پہلے اس کے غم کی خبر، اس کی شہادت کی خبر لائی گئی. جب یہ بچہ نومولود بچہ رسول اکرم کی آغوش میں دیا گیا تو فوراً حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے اس نواسے سے بے انتہا پیار کرتے ہیں. یہ بچہ 3 دن تشنگی کی حالت میں گرم ترین جگہ پر کربلا میں بے گور و کفن آپ کی امت کے ہاتھوں شہید کیا جائے اور یہ شادی کی مجلس غم کی مجلس میں تبدیل ہو گئی. یعنی یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ہستی ہے واحد، یہ اعزاز ہے سید الشہداء کا، یہ افتخار ہے، یہ ایک ان میں منفرد انفرادیت ہے کہ جس کی خبر ولادت سے پہلے اس کی شہادت کی خبر پہنچائی گئی. اور ہم کو یہ افتخار اور یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ وہ ذکر کہ جس کو خود رب کریم کر رہا ہے ہم اس ذکر کو کرنے کے قابل ہو رہے ہیں، ہم اس ذکر میں شریک ہونے کے قابل ہو رہے ہیں. یقیناً یہ لمحات اور یہ ساعتیں بہت زیادہ قابل احترام اور تکریم ساعتیں ہیں. اس فرش عزا پر گزارے گئے لمحات کو واقعاً غنیمت جاننا چاہیے اور دیگر تمام دعاؤں اور تمام آرزوؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں اہل بیت سے محبت طلب کرنی چاہیے.
ایک عام سی بات کہی جاتی ہے، عامیانہ سا ایک جملہ ہے، بہرحال میں سمجھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں۔ اکثر ہمارے نوجوان اور ہم سنتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ محبت ہو گئی، اب کیا کریں اس کے بارے میں، کوئی حل نہیں ہے۔ محبت کی جاتی ہے، خود اختیاری عمل ہے، خود اختیاری عمل۔ اگر یہ اختیاری عمل نہ ہوتا تو اجر رسالت کے طور پر پروردگار مودت اہل بیت نہ مانگتا۔ اگر یہ ہونے والی چیز ہوتی تو پھر مانگی کیوں گئی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مانگی جا رہی ہے، یعنی انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے۔ اور آپ دیکھیں کہ واحد چیز جو اجر رسالت کے طور پر مانگی گئی ہے، پروردگار کوئی بھی دوسری چیز کو مانگ سکتا تھا، مال دے دیجئے اور دوسری جو بھی پروردگار چاہتا لوگوں سے طلب کر لیتا، لیکن فقط مودت اہل بیت کو مانگ رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ اہم ترین اور قیمتی ترین چیز ہے جس کو لوگوں سے طلب کیا جا رہا ہے، اور یہ کرنے والی چیز ہے۔ سو ہمیں اس فرش عذاب پر واقعاً طلب کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمارے قلوب کو جو کہ گناہوں سے پر ہیں، ہماری ذہن، ہماری عقلیں جو کہ گناہوں کی وجہ سے حجاب میں ہیں، محجوب ہیں، ہمیں محبت اہل بیت کے نور سے منور فرما، ہمارے قلوب کو محبت اہل بیت سے منور فرما، اور اس میں فقط اہل بیت کی محبت یعنی وہ یہ اکرم ترین درجہ ہو، اور اس کے بعد دوسری محبتیں ہوں اگر وہ ہوتی ہیں تو یہ طلب کرنے والی چیز ہے۔ ایک دفعہ محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود ان شبوں میں، کل بھی ہم نے عرض کیا، ان شبوں میں ہم آپ کی خدمت میں جو چند مختصراً گزارش اور آرائز کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور جو موضوع ہم نے قرار دیا اس تحریک اور اس نہضت عاشوراء میں، کربلا میں جو سید الشہداء نے برپا کی، اس میں سید الشہداء کے عوامل و اسباب کیا ہیں اس کی طرف ہم توجہ کریں گے۔ خود سید الشہداء نے بیان کیے ہیں، کسی نے خود نہیں نکالے، نہ ہم نے اخذ کیے ہیں، ہم نے اس میں سے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے حتی الامکان اپنی استطاعت کے مطابق، اور یہ لوگ جمع کرتے آئے ہیں اور اپنے تئیں اس کو توجہ کے طالب ہیں۔ یہ بات ہے کیونکہ خود مولا اس کو بار بار ارشاد فرما رہے ہیں۔ سو یہ اسباب و عوامل کیا ہیں جو اس پوری تحریک میں، اس پورے سفر میں، اس پورے مشن میں خود حضرت ابی عبداللہ نے بیان کیے ہیں اور مکرر ارشاد فرمائے ہیں۔ کل ہم نے ان میں سے ایک کو بیان کیا کہ جس کو بار بار مولا نے تکرار کیا ہے، وہ ایک بدعت تھا۔ خود مولا نے ارشاد فرمایا بدعت معاشرے میں ایجاد کر دی گئی ہے اور میں خاموش اور ساکت نہیں رہ سکتا، لازم ہے کہ مجھ پر کہ میں قیام کروں۔ آج ہم اس سلسلے کی دوسری کڑی کو، دوسرے اس عامل کو بیان کرنے کی مختصراً کوشش کریں گے۔ ایک دفعہ محمد وآل محمد پر درود آج حضرت امام کاظم علیہ السلام کا روز ولادت بھی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی کی گفتگو سے ہم فیض حاصل کر سکیں۔ مولا نے جو دوسرا عامل بیان کیا اپنی اس پوری تحریک میں، وہ حب دنیا ہے، یعنی دنیا پرستی ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، جاہ طلبی ہے، سلطنت طلبی ہے، اقتدار طلبی ہے۔ یہ انسان کو کہاں تک کھینچ کر لے جاتی ہے ہم بغور اس پہ یعنی اس کو توجہ کر رہے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کربلا میں جو لوگ مد مقابل جمع ہوئے ہیں حضرت ابی عبداللہ کے، وہ کتنی قیمت پر جمع ہوئے ہیں نواسہ رسول کو قتل کرنے کے لیے، کتنی قیمت پر۔ جو ان کا سردار ہے وہ ایک شہر رے کی حکمرانی کے عوض میں نواسہ رسول کا خون بہانا چاہتا ہے، جبکہ اس کے مقابل میں حضرت نے خود اس کو بارہا بلا کر اس سے کہیں زیادہ مال کی اس کو آفر کری۔ میں مدینے میں زمینیں تجھے اس سے کہیں زیادہ دے دیتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ باغات تجھے دے دیتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ مال تجھے دے دیتا ہوں، تو اس خون ناحق میں اپنے ہاتھ کو نہ رنگ، اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو خراب نہ کر۔
لیکن واقعاً انسان جب دین اور اس ہدایت کی راہ سے بے بہرا ہوتا ہے تو پھر وہ کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا. یعنی واقعاً وہ باطل کی راہ پر جب آگے بڑھ چکا ہوتا ہے تو پھر بس باطل ہی اس کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، اور جو ظاہر بین ہوتا ہے اپنی ناک کے نیچے تک ہی دیکھ سکتا ہے، وہ پھر دوسری طرف کی بات کو، حق کی بات کو یکسر نظر انداز کرتا ہے. اور اتنا پھر شیطان اس کے کان اور اس کے عقل پر پہرے بٹھا دیتا ہے کہ کسی قسم کی بات سننے اور سمجھنے سے وہ عاری ہو چکا ہوتا ہے، اور آخرت میں وہ پھر انسان خسارے میں ہی. یہ تو ان کے سردار کا عالم ہے. آپ دیکھیں دوسروں نے تو بہت ہی گھاٹے کا سودا کیا. انہوں نے تو کسی نے کچھ حاصل کرنے کی تمنا رکھی، کسی نے کچھ حاصل کرنے کی تمنا رکھی، اور چند سالوں کے بعد ہی آپ ان میں سے سب کا حال دیکھ لیجئے کہ کسی نے بھی جو وہ چاہتے تھے کسی نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اور خود پسر سعد نے کیا حاصل کیا؟ جس کی اس کو تمنا تھی سب سے بڑی چیز، یعنی شہر رے کی حکمرانی، وہ وہاں تک پہنچ بھی نہ پایا، حتیٰ کہ نامہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آیا. یہ کس قسم کا سودا تھا؟ یعنی ایک عجیب صورت ہے نا. جو فقط دنیا کے پیچھے بھاگے گا اس کا حال دنیا بھی اس کے آگے ہے. یعنی دنیا اس کو فقط صرف اپنے پیچھے لگا کے رکھتی ہے، آخرت میں کچھ حال نہیں آتا، اس کے ہاتھ بھی نہیں آتا آخر میں. یہ صورتحال بڑی عجیب ہے. ہم اپنی اس گفتگو کو سہارا دیتے ہیں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اس ایک حدیث مبارکہ سے ہم اپنی گفتگو کو سہارا دیتے ہیں اور حدیث کے ذیل میں پھر کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کو آگے بڑھائیں. انس بن مالک بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ چٹائی کے ٹکڑے پر سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے چٹائی کے ایک ٹکڑے پر. رسول اکرم کی زندگی انتہائی سادہ ہے، انتہائی سادہ ہے. سادہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کی زندگی میں ضروریات زندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سادہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ہم سادگی کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ یہ فقیر ہے، یعنی جو فقیر ہے بس وہ سادہ ہے. نہیں، سادگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، بس جو شوشہ ہے وہ نہیں ہے. شوشہ نہیں ہونی چاہیے. انسان کی زندگی کی ضروریات پوری ہونی چاہیے. خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ضروریات تک رکھو. ضروریات فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کو خواہشات تک لے کر جاؤ گے تو خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو انسان اپنی زندگی کو ضروریات میں رکھے. لیکن جیسے ہی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ زندگی سادہ رکھیں، زندگی ضروریات تک رکھیں، تو فوراً ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ فقیرانہ زندگی پہ چلے جائیے. نہیں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا. دین کب یہ کہتا ہے کہ آپ نہ کمائیں؟ دین کب یہ کہتا ہے کہ آپ اچھی زندگی بسر نہ کریں؟ خود ائمہ نے بہترین زندگی گزاری ہے. یعنی یہ جو 25 سال مولا امیر ذرا ایک طرح سے دور کر دیے گئے اور اس تمام یعنی جو ایک معاشرتی ایک صورتحال تھی اس سے دور کیے گئے. مدینہ کے امیر ترین آدمی تھے امیر المومنین، مدینہ کے امیر ترین آدمی تھے. اور طرز زندگی کیا ہے آپ دیکھتے ہیں، جو کہ سوکھی ہوئی روٹی اپنے گھٹنے سے توڑ کر کھاتے ہیں خود. یعنی بے تحاشا باغات جو لیتے تھے اس پہ خود محنت کرتے تھے، کاشت کرتے تھے، اپنے ساتھ غلاموں کو اس میں شامل کرتے تھے، اور آخر میں چونکہ ساتھ رہتا تھا وہ غلام، تربیت ہوتا جاتا تھا، اور آخر میں اس غلام کی شادی کرتے تھے، اس کو آباد کرتے تھے، اور یہ جو ٹکڑا کاشت کیا ہوتا تھا، آباد کیا ہوتا تھا، یہ ٹکڑا اس غلام کو دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ اب یہ تم زندگی اپنی گزارو. یہ طریقہ کار رہا ہے ائمہ کا بہترین تربیت کا، اور تربیت کے ساتھ ساتھ اس شخص کی معاشی زندگی کو سنوارنے کا. اب یہ شخص خود ایک تربیت یافتہ یعنی ایک مدرسہ ہے. اب یہ خود آزاد ہو گیا، اب یہ اپنا کام کرے گا. امام سجاد علیہ السلام نے 1 لاکھ غلام آزاد کیے ہیں. 1 لاکھ غلام، یہ 1 لاکھ غلام آزاد کیے ہیں تو خریدے بھی تو ہوں گے.
خریدے ہیں تو آزاد کیے ہیں. یعنی ایمان اس کا مطلب ہے کہ مال و اسباب دنیا رکھتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ بوریے پہ سو رہے تھے اور جو ہے نا وہ کھدر کا لباس پہنتے تھے. یہ ان کی سادگی تھی، چونکہ وہ یعنی ایک میڈیم لیول پر معاشرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے. ایسا نہ ہو کہ اس سے پائیں سطح کے لوگ یہ سمجھیں کہ اس امام کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں، اور امیر یہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیول پر آ گیا تو اب یہ ہم جیسا ہو گیا ہے. سو یہ نہ فقیروں کو احساس کمتری ہونا چاہیے آپ کو دیکھ کر، نہ امیر آپ کو سمجھے کہ ابھی ہمارے لیول میں آ گیا ہے تو اب انسان اس طرح سے تعیش پسند زندگی کی طرف جانا شروع ہو جائے. یہ سادگی کا مطلب ہے. سو انس ابن مالک کہتا ہے کہ میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بوریے چٹائی کے ایک ٹکڑے پر سو رہے تھے. کچھ دیر میں ان کی خدمت میں حاضر رہا، کچھ دیر میں رسول خدا بیدار ہوئے. جب آپ بلند ہوئے تو اس چٹائی کے نشان آپ کے پہلو مبارک پر تھے. آپ کے پہلو مبارک پر وہ چٹائی کے نشان چھپ چکے تھے. آپ بیدار ہوئے، مجھ سے کہنے لگے بیٹھو، اور پھر میں وہاں بیٹھا، گفتگو ہونے لگی. آپ فرمانے لگے میری زندگی کے آخری ایام آ چکے ہیں اور میں لقائے خدا کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر چکا ہوں، اور یہ میری خوش بختی ہے کہ میں اولیاء خدا اور انبیاء خدا کی لقاء کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے جانے والا ہوں. یہ فرمانے کے بعد آپ نے گریہ کرنا شروع کیا، اور آپ کے اشک آپ کے رخسار مبارک سے بہہ کر آپ کی ریش مبارک تک آ گئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں اپنے بعد اپنی امت میں کچھ چیزوں کی وجہ سے فکر مند ہوں، پریشان ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں رسول خدا اپنے بعد اپنی زندگی میں نہیں، اپنے بعد اپنی امت میں پیدا ہو جانے والی کچھ چیزوں کی طرف سے فکر مند ہیں، اور وہ فکر اتنی ہے کہ ان کو گریے پر مجبور کر دیا ہے. وہ کیا چیزیں؟ فرماتے ہیں احواء المختلفہ. احواء یعنی اختلاف رائے کس چیز میں ہے؟ یعنی ایک شخص کہتا ہے مجھے یہ نظریہ پسند ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے یہ فکر پسند ہے، تیسرا کہتا ہے مجھے یہ فکر پسند ہے. یعنی ایک کہتا ہے کہ مجھے یہ امیر پسند ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے یہ امیر پسند ہے، تیسرا کہتا ہے مجھے یہ رہنما پسند ہے. ایک کہتا ہے مجھے یہ عقیدہ پسند ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے یہ عقیدہ پسند ہے، تیسرا کہتا ہے مجھے یہ عقیدہ پسند ہے. رسول فرما رہے ہیں میں نے ایک عقیدہ چھوڑا ہے، ایک ایمان چھوڑا ہے، ایک دین چھوڑا ہے، لیکن چند دن کے بعد لوگ ان راہوں کو اپنے درمیان تقسیم کر لیں گے. یہ سخت ترین بات ہے. دوسری بات قطع الرحم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قطع رحم کریں گے، ایک دوسرے کی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کی عزت اٹھا لیں گے، ہاتھ اٹھا لیں گے ایک دوسرے کی عزت سے. تیسری چیز بدعت کو ایجاد کریں گے، بدعت کو ایجاد کر لیں گے. چوتھی چیز حب مال، دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے. یہ چار چیزوں کی وجہ سے رسول گرامی اسلام اپنے بعد اپنی امت کے لیے فکر مند ہیں. ہم ان میں سے آج ہمارا موضوع ایک چیز ہے، حب مال و حب دنیا. آپ دیکھیں نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین تیسرے خطبے کو اگر آپ ملاحظہ کریں، تیسرے خطبے میں مولا پکار کر دنیا پرستی کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں، اور بنو امیہ کی جو کارستانیاں ہیں اس کی طرف یعنی شدت کے ساتھ اس پر احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس تیسرے خطبے میں. یعنی بیت المال کو انہوں نے اپنے ذاتی مصرف میں لے لیا ہے. بیت المال کسی کا ذاتی مصرف میں آنے والی چیز نہیں ہے، لوگوں کی ملکیت ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مال ہے. اپنے ذاتی مصرف میں اس کو اختیار کیا ہے، ذاتی مصرف میں اس کو استعمال کرتے ہیں. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں ابو ذر کو مخاطب کر کیونکہ ابو ذر کو جب مدینہ بدر کیا جانے لگا تو اعلان کیا گیا کہ کوئی ابو ذر کو رخصت کرنے نہیں آئے گا، کوئی ابو ذر سے تعلق نہیں رکھے گا. لیکن امیر المومنین امام حسن امام حسین کے ساتھ ابو ذر کو رخصت کرنے مدینے کے باہر تک پہنچتے ہیں، اور ابو ذر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے ابو ذر، یہ تم سے اپنی دنیا کے لیے خوف زدہ ہیں، لیکن تمہیں ان سے کوئی خوف نہیں ہے. تم نے اپنا دین بچا لیا ان سے دور ہو کر،
لیکن ان کو تم سے اپنی دنیا کے بارے میں خوف تھا، اس لیے انہوں نے تمہیں اپنے سے دور کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو دیندار انسان ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن دنیا دار انسان کو اپنی دنیا کے چھننے کا ہمیشہ خوف لاحق لگا رہتا ہے۔ اب صورتحال یعنی دنیا طلب اور مال طلب اور جاہ طلب انسان اس کے لیے مشکل ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ مشکل ہے، اور آپس میں انتہا پر پہنچنے کے بعد یہی مسائل جب بڑھتے ہیں یہی افراد آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ محمد و آل محمد پر ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا اخبرنی بجمیع خیر الدنیا و خیر الآخرہ، مجھے دنیا و آخرت کے تمام خیر یعنی تمام بھلائی کے بارے میں بتائیے۔ کیا ہے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی اور تمام خیر؟ امام صرف 2 کلمات ارشاد فرماتے ہیں، 2 کلمات، من طلب رضا اللہ، یہ ایک طویل حدیث ہے، میں بہرحال اس کی عربی، یعنی کیا؟ یعنی جو انسان خدا کی رضا کو مطلوب رکھتا ہے، اس کو طلب کرتا ہے، لازم ہے کہ پس لوگوں کی طرف سے سختی کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کی طرف سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ فقط خدا کی رضا کو اپنے ملحوظ خاطر رکھے گا تو ممکن نہیں ہے کہ خدا کی رضا بھی ہاتھ میں رہے اور لوگ بھی خوش رہیں۔ ایک ایسا مقام آئے گا کہ جہاں پر ٹکراؤ ہوگا۔ لیکن یہ خدا کی رضا کو ہمیشہ اپنے لیے مقدم رکھتا ہے، تو بس جو خدا کی رضا کو مقدم رکھتا ہے وہ خدا پھر اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا، خدا اس کے لیے کافی ہے، کفایت کرتا ہے۔ لیکن جو لوگوں کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، لوگوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اور پھر یقیناً نتیجتاً خدا کی ناراضگی کہیں نہ کہیں مول لیتا ہے، پھر خدا اس کو لوگوں کے ہی حوالے کر دیتا ہے۔ اب اس کے امور، اب اس کے کام، اب اس کی تمام چیزیں خدا اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، یہ بڑی سخت چیز ہے۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ ہمارا چونکہ موضوع دنیا پرستی اور مال، حب دنیا اور مال سے محبت، یہ موضوع ہے ہمارا۔ مولا میں دنیا سے محبت کرتا ہوں۔ خوب، یہ دنیا سے محبت کرتا ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہاں تک اور کب تک دنیا سے محبت کرے گا؟ کوئی حد ہے؟ میں دنیا سے محبت کرتا ہوں۔ مولا نے اس سے سوال کیا، اس دنیا کی محبت کرنے سے مراد تمہاری کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ مولا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں دنیا سے محبت کرتا ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ 4 چیزیں، یعنی کیا 4 چیزیں؟ یعنی میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں رہتا ہوں، دنیا میں زندگی بسر کرتا ہوں، میں ازدواج کرنا چاہتا ہوں اور صاحب اولاد ہونا چاہتا ہوں، اہل و عیال اور مال و دولت اپنے لیے چاہتا ہوں کہ زندگی بسر کروں۔ ایک دوسرا، بس جب اپنی یہ چیزیں حاصل کر لوں تو اپنے اہل و عیال کے لیے آسائش مہیا کرنا چاہتا ہوں، ضروریات زندگی مہیا کرنا چاہتا ہوں، بہتر زندگی ان کو دینا چاہتا ہوں۔ 2، تیسری چیز، اب جب میں مال دنیا سے کچھ حاصل کر لوں گا تو اپنے عزیزوں، اپنے اقارب، اپنے رشتہ داروں، بھائیوں، والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، ان کی ضروریات زندگی کو بہم مہیا کرنا چاہتا ہوں۔ 3، چوتھی چیز، میں اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں، فقراء، مساکین، ضرورت مندوں، ان کی بھی مدد کرنا چاہتا ہوں، ان کی داد رسی کرنا چاہتا ہوں، ان تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں دنیا سے محبت کرتا ہوں، یہ 4 چیزیں۔ امام نے جواب میں فرمایا، لیس ھذا الدنیا ھذا من الآخرہ، یہ تو دنیا نہیں ہے، یہ تو آخرت ہے، اس میں سے کچھ بھی دنیا نہیں ہے، یہ آخرت سے مراد تو چیزیں کہہ رہا ہے۔ یعنی ایک راہ یہ بھی ہے
جو دنیا سے ہو کر تو گزرتی ہے لیکن آخرت تک جاتی ہے. ایک راہ فقط وہ ہے جو دنیا تک ہی رہ جاتی ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھتی. ایک یہ راہ ہے. مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے. عمل کرنا، زندگی کو گزارنا، اختیار ہمارے ہاتھ میں، اور اس اختیار کے ساتھ ساتھ حق انتخاب بھی دیا گیا ہے. کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. ہمارے پاس کربلا میں آپ دیکھیں دو ہمارے پاس کردار ہیں، دو کردار ہیں. ایک عمر سعد کا کردار ہے اور ایک حر کا کردار ہے. دونوں کے پاس دنیا بھی موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا نہیں تھی. حر کے پاس دنیا نہیں تھی، مجبوراً اور فقیراً آ گیا، چونکہ دنیا سے کچھ نہیں تھا تو چلو آخرت ہی حاصل کر لیتا ہوں. نہیں، سردار تھا، 1000 افراد کے اوپر سردار تھا، مال و دولت رکھتا تھا، اپنے قبیلے کا بھی سردار تھا. اور کسی شخص نے جب یہ نکل رہا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تیری حالت غیر ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ عرب کا مشہور ترین شخص کون ہے تو میں صرف تیرا نام لوں گا. یعنی بہادری میں، عزت میں، کرامت میں بھی اپنی ایک جگہ رکھتا تھا. یعنی دنیا سے بھی عزت اور کرامت رکھتا تھا. ایک عمر سعد ہے، مولا نے اس کو خود بہت ساری آفریں کری، بہت ساری چیزوں کے بارے میں اس کو آخرت بھی دکھائی، دنیا بھی دکھائی، لیکن انتخاب اس کا خود کا تھا. ایک حر ہے، فاعل کی فاعلیت اپنی جگہ پر، لیکن قابل کی قابلیت بھی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. امام معصوم کا ہونا اپنی جگہ پر اہم ہے. امام معصوم سامنے موجود ہے، لیکن انسان کا حق انتخاب و اختیار موجود ہے. امام اگر موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں اور اثر پذیری رکھتے ہیں تو وہ اثر پذیری عمر سعد کے لیے بھی اتنی ہی ہے جتنی حر کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص دشمنی اور دوری ہے عمر سعد سے مولا کی. نہیں، مولا نے بھی اس کو اتنی ہی حجت کے ساتھ اس کو بھی بلایا ہے دین کی طرف، آخرت کی طرف، اور آخر دم تک بلایا ہے. حر کو بھی بلایا ہے، لیکن انسان کا انتخاب اور اختیار خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. یہ چیز ہم کو بھی متوجہ کرتی ہے کہ ہم کس راہ کا انتخاب کر رہے ہیں. ہم فقط دنیا کا انتخاب کر رہے ہیں یا نہیں، ہم ایک ایسی راہ کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جو ہمیں دنیا سے لے کر جاتی ہے اور آخرت تک پہنچاتی ہے. یہ دنیا آخرت کی کامیابی کی منزل ہے. اسی دنیا سے لوگوں نے آخرت بھی بنائی ہے اور اسی دنیا سے لوگوں نے آخرت بگاڑی بھی ہے. اسی دنیا سے لوگوں نے آخرت بگاڑی ہے. لیکن بعض لوگ فقط اسی دنیا تک رہ جاتے ہیں، بعض لوگ اسی دنیا سے گزر کر بہترین اور اعلیٰ ترین آخرت تک پہنچ جاتے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وعلی. آج چونکہ روز ہے امام کاظم علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا، اور ہم مولا کے زندگیانی سے بھی چند گوشوں کی طرف کوشش کریں گے. چونکہ تمام ائمہ کی زندگی ایک ہی ہے، حالات و واقعات مختلف ہوتے رہے، لیکن ائمہ کی روش میں، ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں، ان کی تعلیمات میں ایک ہی چیز سامنے رہی ہے. بعض اوقات خیال کیا جاتا ہے کہ جو قیام ہے وہ فقط قیام حسین ابن علی ہے. چونکہ ہم قیام کے معنی سمجھتے ہیں کہ فقط میدان میں نکل آنا، تلوار سے جنگ کرنا، خون بہانا. ہم فقط قیام سے معنی فقط شاید اسی طریقے سے لیتے ہیں اور ایک عام عمومی ہماری جو نظر اور فکر ہے. لیکن نہیں، حالات و واقعات کے حساب سے قیام کی شکلیں اور تعبیریں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اصول ایک ہی رہتا ہے. نہ حسین ابن علی نے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے سرنگوں کیا، نہ باقی ائمہ نے کوئی مصالحت کی، کوئی مصالحت نہیں کری. ہاں، انداز تبدیل ہو گیا، قیام کا انداز تبدیل ہوتا رہا، لیکن بادشاہ کے ساتھ، ظلم کے ساتھ کبھی سازگاری نہیں ہوئی. کبھی کوئی امام خاموشی سے بیٹھا نہیں ہے. یہ جو ہمیں بظاہر میدان میں قیام نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام خاموشی سے کہیں گوشہ نشین ہو گئے تھے. فعال ترین تھے امام، فعال ترین تھے. بلکہ کربلا کے بعد شاید فعالیت اور زیادہ بڑھ گئی تھی ائمہ کی، چونکہ کربلا کے بعد ذمہ داری میں شدت آ گئی تھی. آپ دیکھیں کہ 34 سال امام سجاد مدینے میں موجود ہیں اور سخت ترین حصار میں،
اور سخت ترین پابندیوں میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کربلا کے بعد یزید اور باقی بعد میں آنے والے بنو امیہ کے جو سلطان تھے وہ بس اس بات پہ مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ ہم نے فاطمہ کے گھر کو ختم کر دیا, اب کوئی مقاومت اور مدافعت وہاں سے نہیں ہوگی؟ نہیں, اب وہ زیادہ اس بات پر ملاحظہ اور اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ اب یہاں سے کیا ہونے والا ہے. ہاں, انداز اہل بیت کے گھر کا تبدیل ہو گیا تھا, انداز تبدیل ہو گیا تھا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ خود امام سجاد علیہ السلام کے 170 تک شاگرد نقل کیے ہیں, اس حالت میں کہ امام سے کوئی ملنے نہیں آ سکتا تھا اور امام خود کسی سے ملنے نہیں جا سکتے تھے. 34 سال امام مدینے میں زندگی بسر کری ہے کربلا کے بعد, اور 34 سال امام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مسجد میں تشریف لائیں اور ایک خطبہ ارشاد فرمائیں. امام معصوم فرزند رسول مدینے میں موجود ہے, لیکن اجازت نہیں تھی کہ مدینے مسجد میں آئے اور خطبہ ارشاد فرمائیں. اتنی سختی اور اتنی زیادہ حصار کے باوجود امام اپنا کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امام جو ہے نا خاموش ہو کر ساکت ہو کر کہیں کونے میں بیٹھ گیا ہے, ممکن نہیں ہے. امام اپنا کام, ہاں قیام کا انداز تبدیل ہو گیا ہے. اب تلوار کے بجائے دوسری ضرب چل رہی ہے. کبھی بھی مصالحت نہیں ہے, سازگاری نہیں ہے نظام حکومت کے ساتھ ائمہ کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ تقیہ جو ہے وہ خاموش ہونے کا نام اور گوشہ نشینی اختیار کرنے کا نام اور سرنگونی کا نام نہیں ہے. تقیہ کا مادہ بھی وہی ہے وقی, اور تقویٰ کا مادہ بھی وہی ہے وقا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان خاموش ہو کر اور سرنگون ہو کر اور گھر کے اندر جا کر چھپ کر بیٹھ جائے, بلکہ تقیہ کا معنی یہ ہے کہ اب کاری ضرب لگانی ہے. اب انداز تبدیل ہو گیا ہے, اب خفیہ طریقے سے کاری ضرب لگانی ہے. کم ترین نقصان اٹھاتے ہوئے دشمن پر زیادہ کاری ضرب لگانی ہے. خود اپنا نقصان کم کرنا ہے, دشمن کا نقصان زیادہ کرنا ہے. یہ تقیہ کے معنی ہے. تقیہ کے معنی سرنگونی نہیں ہے. ایک دفعہ درود شریف پڑھی محمد. سو یہ امام سجاد علیہ السلام کی جو تحریک یہاں سے کربلا کے بعد امام نے انداز تبدیل کیا ہے اپنا, اور آپ دیکھیں کہ چند سال کے بعد امام صادق علیہ السلام کے دور تک یعنی 45 سے ایک دفعہ درود شریف پڑھی 45 سے 50 سال کے اندر کربلا کے بعد امام صادق کے دور میں 4000 تک شاگردوں کی تعداد پہنچ چکی ہے. یہ بغیر کسی کوشش کے ہے, بغیر کسی فعالیت کے ہے. اگر امام گوشہ نشین ہے تو پھر یہ دین کیسے پھیل رہا ہے؟ اور وہ علوم کے جو آج تک دنیا اس کے یعنی قطرے تک نہیں پہنچ سکی ہے. ابھی تو دنیا جتنا زیادہ آگے بڑھے گی اور انسان کی عقل کھلے گی اور انسان کی عقل اوپر جائے گی, علوم آل محمد کو کشف کرے گی اور تحقیقات ہو رہی ہیں. ایک درسگاہ ہے, آپ دیکھیں اس وقت جتنے سائنسدانوں کے نام لیں وہ سارے مکتب صادق آل محمد کے پروردہ ہیں. یہ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور یہ فضلاء کہتے ہیں اور ائمہ اربعہ ہیں اہل سنت کے, یہ سب فخر کرتے ہیں کہ ہم 2 سال امام صادق کے مکتب میں بیٹھے ہیں. یہ 4000 تک شاگردوں کی تعداد پہنچنا فعالیت کی نشانی ہے. کربلا کے بعد انداز تبدیل ہو گیا ہے, انداز تبدیل ہو گیا. سو امام کاظم علیہ السلام نے بھی کوئی یعنی آپ دیکھیں کہ بادشاہ ایسے ہی تو نہیں خراسان سے بغداد سے اٹھ کر آتا تھا اور مدینے میں خاموش بیٹھے ہوئے ایک شخص کو بالجبر اٹھاتا تھا اور لے جا کر بغداد میں اپنے سامنے قید میں رکھتا تھا. نہ کوئی اس سے ملنے پائے نہ یہ کسی سے ملنے پائے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ فعالیت کی نشانی ہے اس شخص کی, یعنی کچھ تو یہ کر رہا ہے کہ جو اس کی سلطنت کو خطرہ ہے, جبکہ نہ یہ قیام کر رہا ہے, نہ یہ اعلان بغاوت کر رہا ہے, نہ یہ حکومت کے خلاف کو بیان دیتا ہے. کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آتی. لیکن بہرحال ائمہ کے ایک انداز تھا تبلیغ کا, جو بھی ملتا تھا ائمہ سے وہ گرویدہ ہو جاتا تھا کردار سے. یہ کردار کی طاقت بہت قوی ہے. ہمیں اس طرح بہت توجہ کرنی چاہیے جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں. زبان کی تبلیغ سے زیادہ کردار کی تبلیغ بہت قوی ہے.
ہم معذرت کے ساتھ جب ہم اس فرش اعضا پر آتے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ متوجہ ہوں سیرت آل محمد کی طرف، چونکہ یہ دعوت ہے، یہ فرش اعضا سیرت آل محمد کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ کردار کی بہت طاقت ہے، اور اہل بیت کی کردار کی طاقت اتنی ہے کہ مولا کو جو یعنی روایتوں میں ہے کہ 4 سال خوفناک ترین قید خانوں میں رکھا گیا امام کاظم علیہ السلام، خوفناک ترین قید خانوں میں رکھا گیا۔ بصرے میں رکھا گیا، عیسیٰ ابن جعفر کے پاس، منصور دوانقی کا پوتا ہے، یہ والی بصرہ ہے، اس کے پاس قید خانے میں رکھا گیا۔ چند دن کے بعد یہ مولا کا گرویدہ ہو گیا، اور مولا کو سرکاری استقبال دیا کرتا تھا۔ خود عیاش آدمی تھا، شراب خور تھا، لیکن چند دن کے بعد ایک قیدی کی صحبت میں اتنا تبدیل ہوا کہ تمام چیزیں چھوڑ دی، اور اس قیدی کو ایک الگ گھر دیا اور اس کو احترام اور اکرام دیتا تھا۔ جاسوسوں نے اطلاع دی ہارون کو کہ یہ تو معاملہ کہیں اور جا رہا ہے۔ مولا کو بغداد بلایا گیا، فضل ابن ربی کے پاس قید میں دیا گیا، سختی کرو مولا کے اوپر، سختی کرو۔ چند دن کے بعد فضل ابن ربی بھی مولا کی صحبت سے وہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ سختی وقتی سب ختم، اور مولا کے ساتھ مرید بن جاتا ہے۔ ایک قید تبدیل کی جاتی ہے، فضل ابن ربی کو تبدیل کیا جاتا ہے، یحییٰ ابن برمکی کو لایا جاتا ہے۔ سختی کرو مولا کے اوپر، سختی کرو موسیٰ ابن جعفر پر۔ یہ کیا سختی ہے؟ کیوں کروا رہے ہو سختی؟ یہ تو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کہہ رہا تمہیں کیا خطرہ ہے اس شخص سے؟ نہیں، اس کی صحبت سے خطرہ ہے، اس کے وجود سے خطرہ ہے، اس کا وجود ہماری سلطنتوں کو ختم کر دے گا، اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے خطرناک ہے۔ یعنی خود ہارون اور خود مامون، ہارون کا بیٹا مامون اس بات کو روایت کرتا ہے کہ ایک دفعہ ہم مدینے کے سفر پر تھے اپنے باپ کے ساتھ، ہارون رشید کے ساتھ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ اہل بیت کو کمتر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتے تھے، اہل بیت کی عزت کو کم کرنے کا کوئی موقع، ان کی توہین، ان کی گستاخی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، ہر حربہ استعمال کرتے تھے، اور جب وہ حربہ کامیاب نہیں ہوتا تو تلوار، زہر، جو ان کے بس میں ہوتا تھا۔ کیوں؟ دنیا پرستی، ان کو اپنی دنیا کے لیے خطرہ تھا۔ یہ وجود مقدس جو حجت خدا کا وجود تھا، یہ ان کی دنیا کے لیے خطرہ تھا۔ مشکل یہ ہے، یہ مدینے جاتے ہیں تو مامون روایت کرتا ہے، مامون اس بات کا راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہاں پر مدینے کے لوگ جمع ہوئے، چونکہ بادشاہ آیا ہے، تو قبر رسول اللہ پر پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچ کر جان کر کے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ وابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں ایک ان سے نسبت رکھتا ہوں، تعلق رکھتا ہوں بہت قریبی۔ امام کاظم علیہ السلام وہاں موجود تھے، امام کاظم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور السلام علیکہ یا جدہ یا ابا، اے میرے جد، اے میرے پدر، آپ پر سلام۔ زچ ہو جاتا ہے، یعنی امام کو کمتر کرنا چاہتا تھا لوگوں کے سامنے، امام نے وہیں جواب دیا، اصلیت کو ظاہر کیا، وہیں پہ تہیہ کرتا ہے کہ ان کو یہاں مدینے میں رہنا ان کے لیے ٹھیک نہیں۔ مامون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ دربار میں یہ بیٹھا ہوا، دربار سجا ہوا ہے، ہارون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ آ رہے ہو جا رہے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ ایک شخص جو بہت سادہ سے کپڑوں میں ملبوس ہے، وہ دربار میں داخل ہوتا ہے، ہارون اپنے تخت کو چھوڑ دیتا ہے، بھاگ کر جا کر اس کا استقبال کرتا ہے، ہاتھوں کو چومتا ہے، ہاتھ پکڑ کر احترام سے لا کر تخت میں اپنے برابر بٹھاتا ہے، اور جب وہ جانے لگتے ہیں تو ان کو واپس دوبارہ دربار تک چھوڑ کر آتا ہے۔ بہرحال یہ مامون کے لیے بہت مختلف جو ہے نا وہ روزانہ کے روٹین سے ہٹ کر ایک بات تھی۔ مامون کہتا ہے شام میں جب گھر میں محل کے اندر میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا، آپ تو کسی کا اتنا احترام نہیں کرتے، یہ کون شخص تھا؟ کہا یہ موسیٰ ابن جعفر تھے۔ کہا آپ نے اتنا احترام کیوں کیا؟ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیجیے۔ بس آپ نے اتنا احترام کیوں کیا؟
کہا اصل جو وارث ہیں، جو مالک ہیں اس تخت کے اور اس سلطنت کے، وہ یہی ہیں۔ خود جانتا ہے، اعتراف بھی کر رہا ہے، اقرار بھی کر رہا ہے۔ تو مامون کہنے لگا کہ پھر بس آپ یہ سلطنت اور یہ تخت اس کو دے کیوں نہیں دیتے، اس کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ تم ہارون یہاں کیا کہتا ہے؟ الملک عقیب، اگر مجھے، تو میرا بیٹا ہے، اگر مجھے کسی وقت یہ احساس ہو جائے کہ تو مجھ سے اس سلطنت کو چھیننے والا ہے تو میں رشتے کا کوئی احترام نہیں کروں گا، تیری گردن اڑا دوں گا۔ یعنی یہ دنیا پرستی، یہ جاہ طلبی، یہ طاقت و اقتدار کا نشہ کوئی رشتوں کو، کسی نسبت کو، کسی احترام کو خاطر میں نہیں لانے دیتا۔ یعنی ایک بیماری ہے، سخت ترین مشکل ہے۔ بس ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے ان زندگی میں یہ دنیا کہیں ہمارے تعلقات، ہمارے رشتوں میں، خدا کے ساتھ ہمارے معاملات میں، رسول کے ساتھ ہمارے معاملات میں، ہمارے اعتقادات کے درمیان تو نہیں آ رہی ہے۔ میری ضروریات زندگی ہیں، مجھے ایک اچھا گھر چاہیے، مجھے وسائل کے لیے، جانے آنے کے لیے ایک اچھی گاڑی بھی چاہیے، ضروریات زندگی اچھے پیمانے کی مجھے چاہیے، ٹھیک ہے، میں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن ایک وقت یہی ضروریات میرے رشتوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں۔ یہاں مشکل ہے، یہاں پر مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اب رشتے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی دنیا مجھے ان رشتوں سے دور کر دیتی ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ جب یہ والا لیول کراس کرتا ہوں تو یہی دنیا میرے عقیدے اور خدا اور دین کے درمیان بھی حائل ہو جاتی ہے، چونکہ اس کا قد بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ خدا اور میرے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ جب تک کشتی پانی میں تیرتی رہتی ہے، جب تک پانی کشتی کے اندر نہیں آتا، جب تک کشتی بہت خوبی سے پانی میں تیرتی رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو یہی کشتی پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ جب تک دل دنیا کے ساتھ وابستہ رہے، ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن جب یہ دنیا دل کے اندر سرایت کر جاتی ہے تو یہ دل اور یہ انسان دنیا میں ڈوب جاتا ہے، اسی کشتی کی مانند۔ یہ مشکل ہے ہماری، ہمیں اس پر بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہماری دنیا ہمارے رشتوں اور ہمارے عقائد کے درمیان میں نہ آ جائے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھیے محمد۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کس طریقے سے دنیا کو بھی قائم رکھنا ہے اور کس طریقے سے آخرت کو بھی لے کر چلنا ہے، کس طریقے سے ان دونوں کا امتزاج ہے اور کہاں پر دنیا سے نکل کر آخرت کی فقط رہ جائے گی۔ کربلا میں موجود جتنے بھی افراد ہیں یہ سب اپنی ایک بہترین دنیا رکھتے تھے، ایک بہترین دنیا کے مالک تھے، لیکن جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت ابی عبداللہ کا انتخاب کیا۔ فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو فقط ایک ہی ذات کا انتخاب کیا، اپنے امام وقت کا۔ آپ کربلا میں دیکھیں کہ اصحاب امام حسین کی ایک عجیب کیفیت ہے، ایک عجیب کیفیت ہے۔ آپ بار بار اس بات کو سنتے ہوں گے روایات میں، تاریخ میں، مولا نے ان کو آخرت میں ان کے مقامات و مراتب سب دکھا دیے ہیں، فردن فردن بھی دکھا دیے ہیں اور سب کو اجتماعی طور پر بھی بتا دیا تمہارے جنت میں یہ مقامات ہیں اور میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا، وعدہ کر لیا ہے امام میں وقت، وعدہ کر رہا ہے میں جنت میں جب تک داخل نہیں ہوں گا جب تک تم کو نہ لے لوں اپنے ساتھ، یہ وعدہ کر لیا امام نے۔ لیکن یہ لوگ چھوڑ کے نہیں جاتے، ایک عجیب عشق ہے ان کو امام وقت سے، یعنی یہ ضم ہو گئے ہیں امام کی ذات میں۔ شب عاشور آپ دیکھیں کہ ہلال ابن نافع کو، عابس شاکری کو، دوسرے اصحاب کو امام نے فردن فردن دکھائے وہ مقامات۔ اے ہلال یہ مقام دیکھ رہے ہو میدان میں، یہاں سے نکل جاؤ، نہ تمہیں فوج اشقیہ میں سے کوئی دیکھ رہا ہے نہ تمہیں ہم میں سے کوئی دیکھے گا، نکل جاؤ اپنی زندگی بناؤ، جاؤ۔ نہیں مولا، آپ کے بغیر تو نہ دنیا قبول ہے نہ آخرت قبول ہے، کچھ نہیں چاہیے، فقط حسین چاہیے۔
آپ روز عاشور دیکھیں، مولا تقریباً تمام شہداء کے جن جن کے سرہانے گئے مولا میدان میں، تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی رفیق، کوئی نہ کوئی اصحاب ساتھ میں تھا۔ جو شہید ہو رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرا یہ دوست، میرا یہ رفیق بھی شہید ہونے والا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے اسے، اپنے دوست کو، اس امام کی طرف سے خبردار رہنا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی غافل نہیں ہونا ہے امام سے، تھوڑی دیر کے لیے بھی غفلت نہیں برتنی ہے۔ ابھی مجھے معلوم ہے کہ تم بھی اسی میں تمہاری باری لگی ہوئی ہے، لیکن نہیں، غفلت نہیں ہے امام کی طرف سے۔ انہی اصحاب میں سے، انہی شہداء میں سے ایک فرد ہے، یہ غلام ہے، یہ غلام ہے، اور یہ شروع کاروان سے امام کے ساتھ ساتھ ہے۔ بہت سارے غلام موجود ہیں اس شہداء کی فہرست میں، بہت سارے غلام ہیں۔ جون غلام ہے، ایک اور غلام ہے، یہ بھی ایک غلام ہے، اسلم نام ہے، ترکی النسل ہے۔ یہ زیادہ تر یعنی اسباب کو اٹھانے میں اس میں کام میں رہا۔ روز عاشور یہ امام کے ساتھ ہے، صبح سے اجازت طلب کر رہا ہے، مولا اس کو اجازت نہیں دے رہے۔ ایک عجیب انداز ہے امام کا، ایک عجیب انداز ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی اکبر آتے ہیں اجازت لینے، مولا کوئی تعامل نہیں ہے، جاؤ بیٹا جاؤ، کوئی تعامل نہیں ہے۔ بعض افراد کو حبیب آتے ہیں، نہیں، زہیر آتے ہیں، نہیں ابھی رک جاؤ، قاسم آتے ہیں، نہیں، یہاں تک کہ غش کر گئے چچا بھتیجے دونوں گریہ کرتے ہوئے۔ بعض لوگوں کے لیے اتنا تعامل ہے، اتنا وقفہ ہے۔ یہ غلام اجازت طلب کرنے آتا ہے، مولا نہیں، ابھی نہیں، تم جاؤ، تم کربلا سے جاؤ، نہیں مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اجازت طلب کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، مولا اسے میدان کی اجازت دیتے ہیں۔ تقریباً جو شہداء میدان میں آئے ہیں سب نے کچھ نہ کچھ کہا ہے، اپنا تعارف کرایا ہے۔ بعض نے اپنا نام بتایا ہے، بعض نے اپنی کنیت، بعض نے اپنے قبیلے کا تعارف کرایا ہے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، کیا تعارف کے لیے رکھتا تھا، کچھ بھی نہیں رکھتا تھا۔ کہنے لگا انا عبد الحسین، میں حسین کا غلام، فقط یہی میرا تعارف ہے، بس فقط یہی تعارف۔ یہ تعارف کرایا، جنگ لڑی اور خاک پر گرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کربلا میں جن جن کے سرہانے آئے ہیں ان میں سے سب کے سر کو اپنی آغوش میں نہیں لیا ہے، سب کے سر کو اپنی آغوش میں نہیں لیا ہے۔ چند افراد ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ حضرت نے ان کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، اور جن کے سر کو اپنی آغوش میں لیا ہے ان میں سے بھی چند کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن کے چہرے پر اپنے چہرہ مبارک کو رکھا ہے۔ ان میں سے ایک شبیہ پیغمبر اکبر بھی ہے، اور ان میں سے ایک یہ غلام ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت ابی عبداللہ نے اس کے چہرے پر اپنے رخسار مبارک کو رکھا ہے۔ اب توجہ کریں، یہ غلام ہے، ترکی النسل غلام ہے، یہ گرتا ہے، خاک پر اس کا چہرہ پڑا ہے، خون خاک و خون میں غلطہ ہے، لیکن ابی عبداللہ کو گوارا نہیں کہ اس کا چہرہ خاک و خون میں لت پت ہو جائے، اس کے سرہانے پہنچتے ہیں۔ اس کو تو بعید بھی نہیں تھا، یہ وہم و گمان میں نہیں تھا، میرا یہاں کربلا میں کون ہے کہ جو میرے سرہانے آئے گا اور میرے سر کو اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھے گا، میں نے تو کسی کو بھی نہیں بلایا۔ مولا اس کے سر کو اٹھاتے ہیں، اپنی آغوش میں اپنے دامن میں رکھتے ہیں، خاک و خون صاف کرتے ہیں، اور ایک دفعہ اپنے لبہائے مبارک کو، خشک لبوں کو اس کے رخسار پر رکھتے ہیں، اب اس کے رخسار پر رکھتے ہیں۔ نیزوں سے زخمی ہے، تلواروں سے زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے، ساری ان جراحتوں کو، اس تکلیف کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے، نعرہ لگاتا ہے، مم مثلی مم مثلی، کون ہے کائنات میں جو میرے مثل ہو؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ یعنی کربلا میں علی اکبر کے چہرے پر اپنے چہرے کو رکھتے ہیں حسین، ایک دفعہ اس غلام ترکی النسل کے رخسار پر اپنے لبہائے مبارک کو رکھتے ہیں، بس آخری لمحات سے شہید ہو جاتا ہے۔ مولا ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے سر کو آپ اپنی آغوش میں لیں، لیکن ہاں مولا اتنا کرم فرمائیے ان مجالس کے صدقے میں
کہ جب ہماری جان نکلنے کا وقت ہو تو ہم آپ کو سلام کرنے کے قابل ہو جائیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہیں، ہماری زبان پر یہ جملے جاری ہوں، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ کسی کے سلام کو بغیر جواب جانے نہیں دیتے۔ ہماری آنکھوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیے گا اس وقت، مولا ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کربلا کے صدقے میں، ان اسیروں کے صدقے میں، ان کی آبرو کے صدقے میں، کوفہ و شام کے بازاروں میں ان کی آبرو کے صدقے میں، پروردگار ہمارے اسیروں کو جو مفقود ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرما، ان کی آزادی سے ان کے خانوادوں کے دل کو ٹھنڈک نصیب فرما، جو اس منحوس اس کرونا کی وجہ سے جو بیمار و مریض و علیل ہیں ہمارے مومنین و مومنات بالخصوص، ان کو صحت کا جامہ پہنا، جلد از جلد صحت کاملہ و شفاء عاجلہ سے نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے معاشرے میں بالخصوص مکتب تشیع میں ہمارے جوانوں کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار اس ملک خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے جوانوں کی، اس کی معاشی صورتحال کو بہتر فرما، اس کی سالمیت کو حفظ فرما۔ پروردگار مکتب تشیع پاکستان میں اتحاد و وحدت و اخوت کو پیدا فرما، ہمارے آپس کے اختلافات کو ختم فرما۔ اے پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور اس فرش عزا کے صدقے میں اپنی آخری حجت آقا و مولا و سید و سردار امام زمان علیہ السلام کی وجود مقدس کی حفاظت فرما۔ آپ کے قلب نازنین کو ہم سے، ہمارے آباء و اجداد سے، ہماری نسلوں سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ان کے خدمت گزاروں میں، ان کے نوکروں میں، ان کے غلاموں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔